نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 175 سے 177 تک کا انشاءاللہ تعالی یہ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ آیت نمبر 174 جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی ہے، میں نے آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے رکھی، اس کا ترجمہ اور مناسب مختصر تفسیر بھی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ ترجمہ ایک بار شیئر کر دیتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو اگلی دو آیات ہیں، آیت نمبر 175 اور 6، وہ دونوں انہی کے کانٹیکس میں ہیں، تو آپ بآسانی سمجھ پائیں گے۔ آیت نمبر 174 سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ میں نے صرف ترجمہ آپ سے شیئر کیا۔ اس میں یہود و نصارہ کا حق چھپانا، اس کے بدلے تھوڑی قیمت لینا، اس پر آگ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام نہ کرنا، انہیں پاک نہ کرنا، اور آگ پر یہود کی یہ جرت اور صبر، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے آج کی آیات کا بھی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل یہ کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو باقی اس میں ٹھیک ہے، اگلی آیت کریمہ کا میں کچھ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں جب ذکر آئے گا تو پھر شیئر کرتی ہوں۔ آئیے جی، دل تو تھا کہ میں اس آیت کریمہ کا مجھے بھی اور بھی بہت کچھ آپ سے شیئر کرنا تھا، ہم اپنی زندگی سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آج کی جو آیت نمبر 177 ہے، آیت بر اسے کہا جاتا ہے، بہت اہم آیت کریمہ اور تھوڑی نسبتاً طویل آیت کریمہ، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم اپنی آج کی آیت کریمہ کو فوراً شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 175۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ اولئک کیا ہے؟ اشارہ ہے، دور کا، جمع کا۔ اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، باقی لینگویجز کی طرح عربی میں بھی دو طرح کے اشارے ہوتے ہیں، قریب اور دور۔ فردر ان کی تفصیلات ہوتی ہیں، واحد دو ہیں یا پھر جمع مذکر ہیں یا مؤنث۔ جس طرح ھذا یہ قریب کا اشارہ ہے، مذکر، واحد اور مذکر کا۔ ھذہ یہ بھی قریب کا اشارہ ہے، واحد اور مؤنث کا۔ ان کا بہت استعمال ہے قرآن مجید میں۔ اس طرح سے ذالکا دور کا اشارہ ہے، واحد اور مذکر کا۔ تلکا یہ بھی دور کا اشارہ ہے، واحد اور مؤنث کا۔ تو ان کی پھر جمع بھی استعمال ہوتی ہے، ھذا اور ھذہ، ان کی ہؤلائی آتی ہے، اور ذالکا اور تلکا ان کی اولئک۔ اور اولئک ان کی جو جمع ہے نا، چاہے یہ ان کی ہے قریب کے اشاروں کی ہے چاہے دور کے، ان میں مذکر مؤنث دونوں آ جاتے ہیں پھر، اور کبھی مراد خاص ایک ہی ہوتے ہیں، وہ پھر پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، میں نے تفصیلات تو بتا دی مختصر جتنی آپ کے لیے بھی ضروری تھی، لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔
اور باقی یہ ہے کہ اس کی بھی تفصیلات ہیں، کبھی کوئی ضروری ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی شیئر کروں گی کہ جی اب یہ ہے کہ وہ اس کا ترجمہ وہ سب، تو یہ کی طرح یہ کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی چیز کو آپ کہہ لیں کہ اس کی تعظیم کے لیے، اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے کہ قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے بلایا جاتا ہے، عربوں میں یہ انداز ہے۔ اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی کر کے جہاں مناسب اور ضروری ہوگا میں یہ آپ سے شیئر کروں گی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا۔ اولئک الذین، اللہ زینہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اسم اللہ زی کی جمع، وہ لوگ جنہوں نے، ٹھیک، تو اولئک الذین وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، یہ ہے اشترو، واو ساکن ہے، واو پر پیش آگے ملانے کے لیے دی گئی ہے، اور ملا کے پڑھیں گے تو اشترا والدلالہ ایسے پڑھیں گے۔ تو اب یہ کیا ہے اشترو، آخر میں واو الف آ رہا ہے اور شروع میں خالی الف۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ تو بالکل شکل اس کی ہے جو میں فعل امر بتاتی ہوں، جمع والے، واحد والے نہیں، ٹھیک ہے، واحد جو ہوگا اس میں یہ واو الف نہیں آئیں گے۔ جیسے کسی ایک سے کہنا ہو تم کرو، کہنا ہو اگر کہ کہو تو قل، اس میں کوئی واو الف نہیں آئے گا، وہ ایک سے کہا جا رہا ہے۔ جب زیادہ سے کہا جائے گا تو پھر قولو، پھر واو الف آ جائے گا آخر میں۔ اور فعل امر کی شروع والی شکل یہی ہوتی ہے جو میں بتاتی ہوں، جمع کی، واحد کی نہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ان کے لیے تیار رہا کریں۔ اور بعض دفعہ یہ لگے گا کہ آپ کو فعل امر ہے، ہوگا یہ فعل ماضی، اور بعض دفعہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو فعل ماضی لگ رہا ہے لیکن وہ ہوگا فعل امر، لیکن یہ تھوڑے ہیں۔ تو جو بیسک میں بتاتی ہوں نا کہ واو الف آتا ہے تو وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل امر بھی ہو سکتا ہے، فعل نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ والا فعل بھی ہو سکتا ہے کہ ہوگا مضارع، اس کا نون کچھ الفاظ کے آ جانے سے گر جائے گا۔ وہ بالکل بس وہ آپ یاد کر لیں، باقی تھوڑی تھوڑی چیزیں آئیں گی ایکسیپشنز پہ، وہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ شین، را، یا حروف مادہ ہیں، یہ لفظ مختلف طرح سے شکلیں بدل کر آتا ہے، کبھی شرع، یشری، کبھی اشترا۔ تو کچھ اس کی نشانیاں اہل علم نے رکھی ہیں، تفصیلات بھی ہیں، اور بہت سی تفصیلات ہیں، زیادہ تر اس کے مطابق ترجمہ ہو بھی جاتا ہے، کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا۔ تو ویسے اشترا کا معنی خریدنا ہے اور شرع یشری میں بیچنا، لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، آیت کے کانٹیکٹ سے اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ اور کبھی خریدنا اور بیچنا کے ساتھ اہل علم ان کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ اشترا، یہ اردو میں بھی اگر آپ فیملیئر ہوں، جو پرانے لوگ ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ اردو میں یہ چیزیں، یہ خریدنے اور بیچنے میں یہ استعمال ہوتی تھیں۔ اچھا جی، تو یہ حروف مادہ بھی میں نے بتا دی ہے، باقی فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کے کچھ وزن ایسے ہیں جن کے شروع میں خالی الف آتا ہے جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور اس سے اگلا حرف ساکن ہوتا ہے، اور یہ شکل ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ فعل امر میں۔ یہ فعل ماضی کے بھی کچھ چند وزن ایسے ہیں، اور اس حمزہ کو پڑھنے کے وہی طریقے ہیں کہ اگر آپ نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، الذین اشتروا الضلالہ، لیکن اگر آپ نے یہیں سے شروع کرنا ہے پڑھنا تو پھر اس کے پڑھنے کے قواعد ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی شیئر کرتی رہی ہوں، آگے شیئر کروں گی۔ آج اس لفظ کو اسی طرح یاد کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی الدلالۃ، دعاد لام لام حروف مادہ ہے، ال بھی لگا ہوا ہے، گول تا، دو علامات اسم کی نظر آ رہی ہیں، گمراہی کو۔ اور میں بتا دوں اس کا صرف مطلب گمراہی نہیں ہوتا، اس کے بہت زیادہ معنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ کوئی کسی راستے کی تلاش میں ہے، وہ بھی اس کا معنی ہوگا، اور بعض دفعہ اس کی تفصیلات میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ راستہ جو ہے وہ وقتی طور پہ گم کر بیٹھا ہے کوئی، تو خیر، اور بعض وقت ہاں پیور گمراہی کے معنی میں بھی آئے گا، جس نے خرید لیا۔ اب یہاں گمراہی کے معنی میں گمراہی بالہدا، با حرف الہدا، ہا دال یا حروف مادہ، ال لگا ہوا اسم ہے، اور ویسے بھی یہ جو شکل ہے نا، دال کے اوپر یہ کھڑی زبر کہہ لیں یا کھڑا الف کہہ لیں اور بعد میں چھوٹی یا آ رہی ہے، یہ اسم میں ہی آتا ہے۔ اچھا جی، یہ زیادہ تر ٹھیک ہو گیا جی، بالہدا
اب یہ تفصیلات ہیں جی کہ جو چیز لی جاتی ہے وہ اسی طرح آتی ہے، اس کے بدلے میں جو دیتے ہیں تو وہ اس پہ کسی پہ بات ہے. لیکن میں ایسی کوئی تفصیلات یہاں پہ شیئر نہیں کروں گی، بلکہ یہ میں گرامر کلاس میں بھی شیئر نہیں کرتی، کیونکہ یہ 100% اپلائی نہیں ہوتی ہیں. تو لیکن یہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو آپ سے یہ تفصیلات شیئر کریں گے. بہت دلچسپ بھی ہیں اور زیادہ تر آپ کو فائدہ ہی ہوگا. علم حاصل کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے، کبھی ضائع نہیں جاتا. کبھی کام آ جاتا ہے ٹھیک ہے، کبھی بھول جائے تو بھی کوئی بات نہیں. یہ کم خوش قسمتی ہے کہ ہمارا وقت علم حاصل کرنے کے لیے لگا، کسی دنیا کے کسی کام میں یا کسی برائی کے کام میں ضائع نہیں ہوا. تو علم حاصل کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو جس نے خرید لیا، جس چیز کو خریدا وہ دیکھ لیں، گمراہی کو اور اس کے بدلے میں جو اس نے دیا وہ ہدایت. خیر یہ چیزیں میں اس طرح نہیں بیان کروں گی، سمپل. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو لے لیا مغفرت کے بدلے. ٹھیک ہے، العذاب المغفرہ دونوں اس سمے دونوں پہ ال لگا ہوا ہے. المغفرہ پہ آخر میں گول تا بھی آ رہی ہے. العذاب عین زال با، اور المغفرہ غین فا را حروف مادہ ہیں. کچھ تبدیلیوں کے بعد یہ ایک اور اسم بنا، اس کی شکل بدلی، تو یہ میم اس کے ساتھ. تو یہ بس اتنا ہی. اچھا جی، تو پیچھے آپ نے 174 آیت کریمہ ابھی میں نے جب آپ کے سامنے رکھی، آپ نے سن لیا تھا وہ کون لوگ تھے، کیا کر رہے تھے. ابھی انہی کی بات ہو رہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. کسی چیز کو چھپانا، خاص طور پہ اللہ کے علم کو، اللہ کی کتاب کے علم کو کسی بھی طرح سے، اسے یہاں پر گمراہی کہا گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز ظاہر کر دی جائے، لوگوں میں بانٹی جائے، تو وہ یہاں پر اسے الہدا کہا گیا. اور اسی چیز کو جو چھپایا جا رہا ہے اسے عذاب کہا گیا. اور اگر یہی چیز جو اللہ کا، اور یہ صرف ایک، میں اس آیت کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں، ان چیزوں کو اگر آپ چھپاتے ہیں تو یہ گمراہی اور عذاب. ان چیزوں کو اگر آپ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا دیا ہوا علم، کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت وہ اگر آپ دیتے ہیں تو یہ ہدایت اور یہ مغفرت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فما اسبارہم علی النار، فا حرف ہے، پس تو ما اسبارہ. اچھا یہ جو ما اسبارہ ہے نا، یہ ایک وزن ہے عربی میں، ما افعلا. تو اب میں یہ بتا دوں کہ یہ قرآن مجید میں بہت آئے گا. اس کا ترجمہ مختلف مفسرین کہہ لیں، مختلف اسکالرز کہہ لیں، وہ مختلف طرح سے اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور تفسیر بھی بیان کرتے ہیں. بعض یوں کرتے ہیں کہ ما افعلا کے وزن پہ اس کو لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہی، کیا ہی ہے یہ، ماں کے بعد جو بھی آ رہا ہے، کیا صبر ہے، کیا ہی صبر ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اس ماں کو کسی اور طرح سے لیتے ہیں اور اسبارہ کو کسی اور طرح سے. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گی. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں صبر کروایا اس پر، کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو یہ اما پارہ میں بھی بہت آئے گا اور قرآن مجید میں بھی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو مختلف رائے اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. فی الحال آج آپ اتنا ہی، ما اسبارہ، ما افعلا، کیا ہی صبر ہے، کتنا صبر ہے، بس اس طرح سے یاد کر لیجئے. اس کا استعمال بہت ہے. تو اسبارہ تو پہچانا جا رہا ہے نا صبر سے، تو کتنا صبر ہے. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر، ان کا. علی النار، علی حرف ہے، النار نون واو را حروف مادہ ہے. دیکھیں نور کے بھی یہی حروف مادہ ہے، نار کے بھی یہی ہیں. اچھا جی، ال لگا ہوا ہے، اسم ہے، تو آگ پر یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر یہ تعجب کے معنی میں بھی ہے کہ بڑا صبر ہے ان کا یہ آگ پر. ورنہ ذرا سے بھی کسی شخص میں عقل ہو تو وہ ضرور فکر کرے گا اس چیز کی. اور اگر پچھلی آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو میں ایک دفعہ پھر وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں. تھوڑی قیمت، یہ دنیا کی اگر کوئی قیمت لے بھی لیتے ہیں تو وہ آخرت کے بدلے میں تو تھوڑی ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جی زیادہ لینی چاہیے، نہیں. یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
تو یہ تھی آج کی یہ آیت کریمہ، پہلے والی 175 جو کہ 174 کا ہی اسی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور میں پھر بتا دوں، خاص کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے ان یہود کی، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ترجمہ رکھا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ صرف وہ ہی نہیں، آج اگر کوئی آج کے مسلمان اگر ایسا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، کسی طرح بھی چھپائیں، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی، جیسے میں پڑھاتے پڑھاتے اگر چھپا جاؤں، یا غلط بیانی کی جائے، غلط تعویلات کی جائیں اپنے مسلک کے لیے، اگر کوئی آیت کوئی حدیث اپنے مسلک کے خلاف جا رہی ہو اور ہم اسے وہی تعویل دیں جو ہمارے مسلک کے بزرگوں نے جو بیان کی ہے، تو یہ بھی چھپانا اس میں آ جائے گا۔ تو اور یہ خاص طور پہ یہود کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اور تورات کو چھپانا، ٹھیک ہے؟ باقی ہم اسے اپنے کانٹیکس میں بھی دیکھیں گے تو یہ قرآن مجید کو کسی بھی طرح سے چھپانا، یا اللہ کے دیا ہوا کوئی علم، یا اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو اس طرح سے چھپانا۔ اللہ نے جو نعمت بھی دی ہے وہ صرف اس لیے نہیں دی کہ بس میں اکیلی اسے انجوائے کرتی رہوں، وہ ہر نعمت ہماری آزمائش ہوتی ہے، تو اس کو بس کوئی بھی نعمت ملے، شکر تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، زبان سے بھی کرنا ہے، اسے بانٹیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کی مخلوق کو آپ کی اس نعمت سے فائدہ ہونا چاہیے، تو وہ نعمت بڑھتی جائے گی، کبھی کم نہیں ہوگی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے گا، جہاں ہم اپنی نعمتوں کو چھپانا شروع کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اسے ضرورت ہے اس چیز کی، چاہے وہ کوئی نعمت ہے، میرے پاس مال ہے، علم ہے، کوئی سکل ہے، اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یا وہ ان کو ضرورت ہے اور میں چھپا رہی ہوں، میں نہیں دے رہی ہوں، غلط بیانی کر رہی ہوں، تو کہیں نہ کہیں یہ سب اس آیت کریمہ میں یہ سب شامل ہوں گے۔ تو یہ بہت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، یاد رکھیے گا۔ تو یہ بس یہی چیز ہے کہ جو بھی نعمت ہے صرف زبان سے شکر ادا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، آپ صرف زبان سے الحمدللہ کیے جا رہے ہیں اپنے مال کا، نہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ آپ کسی پہ خرچ کر رہے ہیں، ضرورت مند آپ کے سامنے ہیں، صبح شام آپ سے مانگ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو خالی الحمدللہ کہنے سے تو نہیں پھر، تو یہ آپ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میری نعمت کون سی کہاں کس کام آ سکتی ہے۔ علم دیا ہے وہ بانٹنا ہے، بالکل دینا ہے، مشورہ دینے کی صلاحیت ہے وہ بانٹیں، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ ان سب میں حکمت ضرور آنی چاہیے۔ آپ کھانا اچھا پکاتی ہیں، آپ مشورہ اچھا دیتی ہیں، آپ کپڑے اچھے سیتی ہیں، کوئی آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، پوچھتا ہے، تو اسے دیں، سیکھ کر بس بیٹھ نہ جائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ بن کر، ناگ بن کر نہ بیٹھ جائیں ان چیزوں پر، کہ جی یہ تو میری محنت ہے، میں نے سیکھا ہے، میری محنت سے میں نے مال کمایا ہے، اب میں کہوں میں نے اتنے کورسز کیے ہیں تو میں کیوں ان کو فری میں دوں، یا میں دوں ہی کیوں، سارا کیوں دوں؟ تو یہ ناگ بن کر نہیں بیٹھنا ان چیزوں پر، یہ امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس۔ کوئی بھی نعمت ہے آپ کے پاس، اس میں یہ کوئی میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، سراسر میرے اللہ کا فضل ہے، یہ چیز کبھی نہ بھولیں، نہ آپ نہ میں، یہ اس نے سکھایا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو اتنے کورسز کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں اور آگے سکھانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں کہوں کہ میری ہارڈ ورک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ میں بھی تو ان لوگوں میں شامل ہو سکتی تھی جو تڑپ رہے ہیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اور اتنا اجر سمیٹنے کے لیے، اتنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کون نہیں لالچ کرتا؟ کس کا دل نہیں چاہتا؟ سب کا دل چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ تو کوئی نعمت ملی ہے نا آپ کو، کوئی نعمت آپ چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے اور اس میں برکت ہو اور آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہو، تو اللہ کی مخلوق سے شیئر کرنا شروع کر دیں۔ بس اتنا سا فارمولا ہے۔ آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے، اکیلے خود ہی کھا کے نہ سو جائیں۔ کوئی چیز گھر میں آتی ہے، بس اکیلے خود ہی کھا لی، خود ہی سمیٹ لی، نہیں۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، وہ یہ خود غرضی نہیں سکھاتا ہمیں۔ اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ نے شیئر کرنا ہے، اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے،
اپنی نعمتوں میں ان کو حصے دار بنائیں تو آپ کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ کی رضا الگ اور نعمتوں کی برکت الگ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. آیت میں نے بیان کر دی ہے 174 175 بھی اسی کانٹیکس میں ہے، 176 بھی اسی کانٹیکس میں ہے، لیکن کسی بھی آیت کریمہ کو صرف اسی کانٹیکس میں نہ سمجھا کریں، اپنی آپ پریکٹیکلی دیکھا کریں کہ میری زندگی میں یہ کہاں فٹ آتی ہے. آیت نمبر 176 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. ذالک اشارہ ہے جی، دور کا، واحد کا، مذکر کا. اس کا ساتھ ہوتا ہے ایک تلکا کا، مؤنث کا. یہ دونوں دور کے ہیں اور ان دونوں کی جمع الائی کا. اور اشارے ٹھیک ہے، یہ بس جتنے بتا رہی ہوں ابھی بنیادی اتنے آپ کافی ہیں آپ کے لیے، تفصیلات ان کی. ٹھیک ہے، جتنے میں نے بتایا ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی ضرورت پڑی تو آپ سے اور تفصیل سے اب تھوڑا سا اور آگے چلیں. کبھی مجھے موقع ملا تو جو باتیں میں آپ سب کو بتاتی جا رہی ہوں، میں آپ سے اشارے شیئر کرتی ہوں، ضمائر شیئر کرتی ہوں، کچھ اور باتیں بھی، وہ سب کے میں ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیبل لے کر آؤں گی آپ کے سامنے. تو پھر آپ دیکھیے گا کتنی جلدی سمجھ بھی آئیں گے. وہ ٹیبل یاد کر لیجیے گا. ہم گرامر میں بھی کرتے ہیں، آپ اس طرح سے سنتے سنتے پہلے ویسے سمجھ لیں، پھر آخر میں ٹیبل یاد کر لیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ذالک اچھا وہ ہے اس کا مطلب، لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بعض اس کا ویسے ہی کرتے ہیں، وہ کا وہ کے ساتھ ہی، وہ لوگ، اولائکا کا وہ لوگ، ذالکا کا وہ، بعض لوگ اسی طرح ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اصل مطلب تو وہی ہے. لیکن بعض لوگ اس کو دوسرے معنی میں، قریب کے اشارے کو دور، دور کے اشارے کو قریب کے معنی میں کرتے ہیں. وہ اس کے اندر جو تفصیلات چھپی ہوئی ہیں وہ اس کے مطابق پھر کرتے ہیں. یہ بھی ان اللہ. اچھا بی انا کو نا اسی طرح یاد کر لیں، دونوں حرف ہیں. ایک ہوگا فا انا، ایک ہوگا بی انا. ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کیا کیا، نزل الکتابہ. نزل نون زا لام حروف مادہ، یہ فعل ماضی ہے، تینوں اوپر زبر نظر آ رہی ہیں. اس نے اتارا، اس نے نازل کیا. الکتاب، اب نزلہ اس نے اتارا، اس کے اندر اس کا فاعل ہے. اس نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور الکتاب اس چیز کو اتارا. تو ہر چیز کا جو فعل آتا ہے نا، کبھی میں سکپ بھی کر دیتی ہوں، کبھی میں کچھ اور شیئر کرنا ہوتا ہے. آپ نے اب جب بھی آپ پہچان لیں کہ یہ فعل ہے تو آپ نے دو چیزیں ضرور دیکھنی ہیں، کم از کم ایک، اس کا کام کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، سبجیکٹ کون ہے. وہ بہت ضروری ہے. 14 سیغوں میں سے 12 سیغوں کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اندر ہی ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، واحد کی الگ، جمع کی الگ، مذکر کی الگ، مؤنث کی الگ. 12 سیغے پہچانے جاتے ہیں، چاہے ماضی کے ہوں چاہے مضارع کے. 2 سیغے نہیں پہچانے جاتے، وہ دونوں بیسیکلی وہ غائب کے سیغے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک مذکر کا ہوگا، ایک مؤنث کا ہوگا. اب یہ وہ والا ایک ان میں سے، ان کا فاعل اندر بھی آ سکتا ہے، باہر بھی آ سکتا ہے ظاہر اسم کی صورت میں. تو ایک وقت میں یا اندر ہوگا یا باہر. تو وہ دیکھا کریں کہ یہ کس کی طرف جا رہا ہے، ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بس تھوڑا تھوڑا دیکھیں، ابھی بہت زیادہ میں ہر لفظ پہ رکتی بھی نہیں ہوں. ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی جتنا کر رہے ہیں بس اس کو دہراتے جائیں. کبھی میں نہیں کرواتی، خود سے آپ اس کو ریلیٹ کریں. اچھا جی، نزل الکتابہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب کو اتارا، بالحق، حق کے ساتھ، با حرف ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ الکتاب سے نا دو معنی لیے گئے ہیں. اگر تو اس الکتاب سے تورات مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حق کے ساتھ نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، ابھی میں ذکر کر رہی ہوں اس کا، تو یعنی اس میں چینجز کی یا اس کے بعض کو ماننا بعض کو نہیں ماننا، وہ حق سے بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے. اگر قرآن مجید اس الکتاب سے مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کی، مگر جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے کہا یہ وہ نہیں ہے جس کی تورات میں پیشین گوئی ہے، کسی نے کہا یہ صرف امی یعنی ان پڑھ لوگ یعنی عرب لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب کے لیے کیا ہے وہ میں ابھی بیان کرتی ہوں. ان الذین اختلفوا، وا حرف ہے، انا بھی حرف ہے، الذین اسم، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلافو، واو الف آخر میں آ رہا ہے، شروع میں خالی الف اور اس کے بعد والا حرف ساکن.
آپ کے ذہن میں سب سے پہلے فعل امر آنا چاہیے، لیکن آج دو فعل ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں، اشترو، اختلافو۔ اشترو میں شین را یا حروف مادہ ہے، بیچ میں تا زائد ہے۔ اس میں اختلافو میں خا لام فا حروف مادہ ہیں اور بیچ میں تا زائد ہے، دونوں ایک ہی وزن پر آ رہے ہیں، دونوں فعل ماضی کے ایک وزن پر آ رہے ہیں، جن میں حروف مادہ سے بڑھ کر زائد حروف نظر آ رہے ہیں، اور یہ فعل ماضی کا ایسے وزن ہے کہ جن کے شروع میں خالی الف آتا ہے اور اس کے بعد والا حرف ساکن آتا ہے۔ تو یہ شکل آپ کو ہو سکتا ہے لگے کہ جی فعل امر کی ہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ جب کبھی آپ سب سے پہلے فعل امر ہی ذہن میں آنا چاہیے، اور وہ بھی جمع والا، کیونکہ واؤ جمع کی ہی ہے، یہ جب بھی آئے گی۔ اور اگر یہ فعل امر نہیں ہے، فعل ماضی ہے، تو بھی جمع ہے، اس کے جو فاعل ہے نا کام کرنے والے، وہ واؤ سے پتہ چل رہا ہے وہ جمع ہے۔ اختلافو، اختلاف کیا، انہوں نے اختلاف کیا، یہ وہ غائب ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ حاضر ہوں گے تو اس کی کوئی اور شکل ہوگی ماضی میں، جو جمع ہوں گے، اور جو غائب ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 12 سیغوں کا، 12 سیغوں میں جو فاعل ہوتے ہیں نا کام کرنے والے، وہ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، وہ اس کے اندر چھپا ہوتا ہے، اندر، بلکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بس اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ 12 کے 12 کی اپنی شکلیں الگ ہیں، ان 12 کی ماضی کی الگ ہیں، مضارع کی الگ ہیں، ان میں سے میں نے چند ایک آپ سے شیئر کی ہیں، ان نشانیوں سے ہم پکڑ لیتے ہیں جی کہ یہ واحد ہے یہ جمع، اور پھر ہم گیس کر لیتے ہیں کہ جی یہ ماضی ہے یا مضارع، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو واو الف ہے نا، یہ واو، اس کے اندر تو اس کا الف بھی خیر شامل ہے، یہ واو، یہ یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، اور یہ واو جمع ہے، جمع ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اختلاف کیا، اگر ہوتا تم سب نے اختلاف کیا تو اس کی شکل اور ہونی تھی، وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے آخر میں تم آ جاتا ہے، پھر واو الف نہیں آتا۔ یہ میں صرف فعل ماضی کی بات کر رہی ہوں، فعل ماضی کی۔ اور اگر فعل مضارع ہے اس میں تو واو نون آتا ہے نا، پھر واو نون آتا ہے، واو نون کے ساتھ شروع میں یا لگا ہوگا، جیسے یعلمون، تو وہ سب جانتے ہیں، تا لگا ہو، تعلمون، تم سب جانتے ہو۔ تو مضارع میں وہ سب جمع غائب اور تم سب جمع حاضر، ان کی شکلیں واو نون کے ساتھ ہی نظر آئیں گی، علامت مضارع بدلے گی بس۔ ماضی میں پراپر شکلیں بدلتی ہیں، اگر وہ غائب ہیں، جمع غائب، یعنی کہ انہوں نے یہ کیا، آمنو، ٹھیک ہے، وہ ایمان لائے، تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ واو الف آئے گا فعل ماضی میں۔ لیکن فعل ماضی میں ہی اگر وہ سامنے موجود ہیں اور ہے جمع، تو پھر وہ اس کے آخر میں تم لگ جائے گا، درب تم سب نے مارا، ٹھیک ہے، اور دارا بو، ان سب نے مارا۔ تو مضارع میں یہ وہ سب جو غائب ہیں اور تم سب، وہ اس کی آخری شکل ایک جیسی ہے، شروع میں علامت مضارع سے ہم پہچان لیتے ہیں، بیچ میں واو تو جمع کی ہے، پتہ چل جاتی ہے۔ ماضی میں مختلف ہے، ان سب نے کیا، جیسے آمنو، وہ سب ایمان لائے، اور آمن تم سب ایمان لائے، تو ماضی میں مختلف ہے۔ اور ابھی یہ دیکھیں میں نے صرف 2 صیغے چھیڑے ہیں آج، کون کون سے چھیڑے ہیں؟ جو آپ کہہ لیں کہ جمع ہے اور ساتھ غائب ہیں، مذکر، جمع مذکر غائب، اور جو جمع ہے اور ساتھ حاضر ہیں، ان کو میں نے 2 کا ماضی میں بتایا، ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے اندر ان کا فاعل پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور 2 کا میں نے مضارع میں، مضارع تو ہم پہلے دن سے ہی ماشاءاللہ دیکھتے آ رہے ہیں، مضارع والے واو نون آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، واو نون کے ساتھ یا ہے تو یہ معنی ہے، واو نون کے ساتھ تا ہے تو یہ معنی ہے، یہی 2 واو نون کے ساتھ یا اور واو نون کے ساتھ تا، وہ سب ایمان لائے، وہ سب ایمان لاتے ہیں، یا تم سب ایمان لاتے ہو، چلیں یہ کر لیتے ہیں، یومنون اور تومنون، ان کو ماضی میں لے جائیں گے تو آمنو اور آمنتم شکلیں بن جائیں گی۔ چلیں بس اتنا ہی، میں زیادہ نہیں آپ کو الجھاؤں گی، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، پہلے میں نے صرف ایک صیغہ شروع کیا، تب میں نے ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ یہ اس طرح سے 14 صیغے ہوں گے،
ایک سیگا ماضی کا کبھی شیئر کر دیا، کبھی ایک سیگا مضارع کا کر دیا، پھر ہم 2 سیگوں پر آ گئے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو بتایا جی 14 سیگے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو بتایا کہ ان میں 12 کے جو فائل ہوتا ہے نا کام کرنے والا وہ اندر ہی ہوتا ہے اور وہ پہچانا جا رہا ہوتا ہے۔ آج میں نے بس ان چیزوں کو کمپائل کر دیا۔ ابھی تک جو واو نون آپ کو بتاتی رہی ہوں، فعل کا واو نون، اسم کا نہیں، فعل کا، اس پہ میں ہمیشہ یہی بتاتی ہوں کہ واو نون، واو جمع کی ہے، اس کے ساتھ شروع میں یا لگی ہے تو سمجھ لیں جی وہ سب کرتے ہیں، تا لگی ہے تو تم سب کرتے ہو۔ اور آج میں نے ماضی کا کچھ 2 باتیں زیادہ آپ سے شیئر کی ہیں۔ کوئی بھی آپ لفظ دیکھ لیں، دارا بو، یہ فعل ماضی ہے، ان سب نے مارا، واو جمع کی ہے، اور باقی بس ہم اس سے پہچان لیتے ہیں کہ جی وہ ان سب نے مارا، تو جو کام کرنے والے ہیں یہی ہیں واو جو غائب ہے اور جمع ہے اور مذکر ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ہم نے تو گردانوں سے یاد کیا ہوتا ہے نا، لیکن اگر تم سب نے مارا تو ماضی میں اس کی شکل بالکل بدل جائے گی، اس کی مضارع کی طرح قریب قریب نہیں ہوگی کہ صرف علامت مضارع بدلے گی اور باقی 2 سیم رہیں گے۔ اس میں ضرب تم ہوگا، تم سب نے مارا، تو وہ تم پکڑا گیا نا کام کرنے والا، وہ ماضی ہوگا، تم مضارع میں نہیں آ سکتا اس طرح۔ تو یہ 2 سیغے آج جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، جو میں پہلے مضارع میں کرتی تھی، آج میں نے ماضی میں کیے ہیں۔ اب ان کو یاد کر لیجئے گا جتنی سمجھ آئی ہے، کم از کم اتنی ضرور سمجھ آئے کہ جب اگلی بار میں آپ کو کہوں گی کہ یا لامونا اور تا لامونا، آپ کو پتا ہو یہ فعل مضارع کے 2 ہیں، واو جمع کی ہے، باقی یا اور تا سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سب ہیں جو غائب ہیں یا تم سب ہو جو حاضر ہو، ہیں جمع۔ اب یہی اب ماضی میں جب آئے گا، جب آئندہ سے میں کہوں نا یہ واو الف آیا ہے اور یہ ماضی کا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ ماضی میں وہ سب ہیں، تم سب نہیں۔ تم سب کے لیے ماضی کے آخر میں تم لگا ہوگا۔ چلے، جتنی بھی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں آئی کوئی بات نہیں ہے، کچھ تو کان میں پڑا ہوگا، تو جب اگلی بار شیئر کروں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اور سمجھ آ جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ شکل فعل امر کی نہیں ہوتی، صرف فعل ماضی کے کچھ وزن ہیں۔ آج اس وزن پہ 2 فعل آئے ہیں، اشترو بھی آیا ہے، اختلافو بھی آیا ہے، اسے باب افتعال کہتے ہیں، یہ گرامر سٹوڈنٹس پہچانتے ہوں گے اس کو۔ اچھا جی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، الکتاب میں۔ اب یہ میں نے دونوں آپ سے پہلے شیئر کر دی ہیں، آپ اس سے تورات مراد لے لیں یا یہ قرآن مجید، دونوں کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ لفی شقاق بعید، لام یہ زبر والا لام تاکید، البتہ فی حرف ہے، یہ دونوں حرف ہیں۔ اچھا، شقاق، شین قاف کاف، شک ہو جانا، الگ ہو جانا، کسی چیز کا ایک طرح سے پھٹ جانا، دور ہو جانا، جدائی، مخالفت۔ لفی شقاق، شقاق یہاں پہ اسم ہے، آخر میں تنوین ہے، میں کبھی نہ بھی بتاؤں تو اب اس طرح تو آپ پہچان لیا کریں۔ البتہ مخالفت میں ہے، بعید اس کی صفت آ رہی ہے، با عین دال، یہ بھی اسم ہے، آخر میں تنوین۔ بعید اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، دور۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا الکتاب میں، البتہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ تو یہ میں پہلے ہی میں نے بیان کر دیا، آیت میں نے بعد میں مکمل کی ہے کہ اس الکتاب سے مراد اگر تورات ہو تو کیا ہے، اس کی تفسیر ہے، اور اگر قرآن مجید ہو تو کیا تفسیر ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 176۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا یا اتارا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے الکتاب میں اختلاف کیا البتہ دور کی مخالفت میں ہے۔ یہ لام تاکید ہوتا ہے، لیکن جب یہ انا کے ساتھ آتا ہے نا تو انا اس کو آگے دھکیل دیتا ہے، ویسے یہ شروع میں آتا ہے، بالکل شروع میں آتا ہے، لیکن جب انا آ جاتا ہے تو اس کو آگے پش کر دیتا ہے، پھر اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ وہ میں نے بہت کچھ شیئر کیا آپ سے، تو اس کو میں آج شیئر نہیں کروں گی، اس کو انشاءاللہ تعالی میں اگلی بار بتاؤں گی، پھر کبھی اس کا نام جتنا ابھی بتا رہی ہوں بس وہ سنتے جائیں، اس میں سے 1% بھی سمجھ آتا جا رہا ہے تو ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ بہت اہم آیت کریمہ، صرف یہ عربی تو میں آپ سے ہر لفظ کا انشاءاللہ تعالی بیان کروں گی، ترجمہ بھی شیئر کریں گے۔ تفسیر ایسی ہے کہ آپ ان چیزوں سے فیملیئر ہیں، اور اگر میں ویسے ایکسپلین کرنے بیٹھوں گی تو وہ تو جتنی کی جائے کم ہے۔ آیت بر کہا جاتا ہے، بہت اہم آیت مبارکہ، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں
اخلاقیات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، یعنی کہ ایک جو دین اسلام اس میں آ جاتا ہے مختصر. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیے گا آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ، آیت بر. بر کہتے ہیں جی با را را، نیکی کو، اور اس کا اور بھی معنی ہوتا ہے، لیکن آپ بس نیکی یاد رکھیں. اور ہر طرح کی نیکی مراد ہے. اب آپ نے دیکھا کہ دوسرے پارے کا آغاز ہوا تو ہمیں وہیں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جی یہ قبلہ کی تبدیلی ہو رہی ہے، پھر ہو گئی، اور ابھی آگے بھی ٹاپک چلے گا کہ اتنا سخت ریئیکشن آیا یہ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے. خیر ہمارے لیے یہ کلیئر ہے جی کہ یہ ہمارا مرکز ہے، اور عبادت کے لحاظ سے بھی اسی کی طرف آپ نے ان کی قبلہ روح ہو کر ہی، قبلہ رخ ہی آپ نماز ادا کریں گے. تو یہ ہمارا مرکز ہے، کلیئر ہے. باقی نماز کے لیے لازم ہے کہ آپ کو قبلے کی ڈائریکشن پتہ ہو، یہ ضروری ہے. کچھ وجوہات، کچھ ایسی مجبوریاں جن میں نہ پتہ چل سکے تو ان میں رخصت ہے، وہ بھی کچھ ہم نے شیئر کی ہیں پیچھے. اس وقت وہ ٹاپک نہیں ہے میرا. ٹاپک اس وقت میرا یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اسی طرح یہ اہل کتاب اور مشرکین کے لیے بہت اہم تھے، ان کے اپنے اپنے جو بھی قبلے تھے. لیکن وہ صرف ڈائریکشن میں کھو کے رہ گئے. ان کو لگتا تھا کہ اللہ بس ادھر ہی ہے، ذرا سا ادھر سے ادھر منہ کر لیا، یا ادھر سے اس ایریا سے باہر چلے گئے تو اب اللہ وہاں نہیں ہے. جو عبادت یہاں ہو رہی تھی اللہ یہیں پہ ملے گا. تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے. آج بھی یہ ان کے کانٹیکس میں خاص طور پر ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم بس قبلہ میں اتنی سختی کرو اور اسی میں کھو جاؤ، اسی کو سب کچھ سمجھنے بیٹھو. وہ اہم ہے، وہ تو اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس میں الجھنا نہیں ہے. اور پورے اسلام کو صرف یہی نہیں سمجھ لینا جی کہ یہی اسلام ہے. اسلام تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اسلام میں تو عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں. یہ سب کچھ آج مختصر اس آیت کریمہ میں آئے گا. بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ان میں ایک ایک ٹاپک پہ پورے سیشن ہو سکتے ہیں، کئی سیشن، لیکن ہم نے دیکھنا ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لیسا نہیں ہے، اس لفظ کو ایسے ہی یاد کیجئے. البرہ ال لگا ہوا ہے، اسم ہے. نیکی یہ نہیں ہے، ان حرف ہے کہ، تولو واو لام یا حروف مادہ ہیں. یہ حروف مادہ بہت مختلف شکلیں بدل کر قرآن مجید میں آپ کے سامنے آئیں گے، اور مطلب بھی بدل جاتا ہے. پہلے تو شکلیں بدلیں گے اور مطلب بھی بدلے گا، پھر ایک شکل میں بھی دو مختلف مطلب ہوں گے. تو یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی جہاں جو آئے گا وہ میں آپ سے شیئر کر دیا کروں گی. تو اب یہ کیا ہے؟ تولو، واو لام یا حروف مادہ ہے، اور جو شروع میں آپ تا دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں. تو باقی آپ اپنے طور پہ پہچانے کی کوشش کریں. بلکہ مجھے یاد آیا، میں نے آج پوچھا ہی نہیں کہ پورا ہفتہ کنوں نے اپنے سبق کی تکرار کی ہے. ہینڈ ریز کیجئے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلیمہ خان صاحبہ، السابقون الاولون. پاکیزہ صاحبہ ماشاءاللہ. مریم عباسی صاحبہ ماشاءاللہ. شاباش. جنہوں نے کوشش کی اور پورا ہفتہ نہیں بھی کر سکے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائیں. آپ سب کے وقت میں، علم میں، عمل میں، ہر چیز میں برکت دیں. شاباش. اسی طرح محنت جاری رکھیں. جی نیکی یہ نہیں ہے ان تولو
یہ اس کا مطلب ہے جی کہ تم یہ پھیرنا، یہ واو لام یا حروف مادہ ہے، تا علامت مضارع ہے، اور یہ واو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے، اور یہ وہ والا واو الف ہے جس میں ہوتا نون ہے، کسی لفظ کے آ جانے سے وہ نون گر جاتا ہے، تو یہ ان کے آ جانے سے نون گر گیا اور اس کی جگہ الف آ گیا۔ ویسے یہ تولونا ہے، اور یہ تا علامت مضارع، تم سب پھیرتے ہو۔ اب یہ پھیرنے میں تفصیلات ہیں، یہ کچھ شکلیں ایسی آئیں گی کہ جس میں پیٹھ پھیرنا، کسی کو کسی سے پھیر دینا، پیٹھ پھیر کر چل دینا، یہ معنی ہوگا، اور کچھ شکلیں ایسی آئیں گی جس میں منہ پھیر لینا، کسی چیز سے اعراض کرنا، اور اسی شکل میں سیم لفظ ہوگا، اسی میں دوستی کرنے کا معنی بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے آپ وقت گزاریں گے نا قرآن مجید کے ساتھ، تو ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی شکل ہوتی ہے، تو اس کے وہ کبھی کسی معنی میں آ رہا ہے، کبھی کسی معنی میں۔ کچھ نشانیاں ہیں کہ جی اس کے بعد اگر ان کا لفظ آئے گا تو یہ کسی سے منہ پھیرنا ہے، اور اگر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی طرف منہ پھیرنا ہے، دوستی کرنا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جس سے منہ پھیرا جا رہا ہے ان بھی نہیں لگا ہوا، پھر ہم نے اندازہ کرنا ہوتا ہے، تو آیت کے کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ مختلف اسکالر کے ترجمے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آ جاتی ہے سمجھ اللہ کی برکت سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن میں بتا یہ رہی تھی کہ عربی میں اتنی وسعت ہے کہ پہلے تو ایک حروف مادہ اتنی مختلف شکلیں بدلے گا، اور ان سب شکلیں بدلنے سے زمین آسمان کا فرق بھی پڑ جاتا ہے بعض دفعہ تو حروف مادہ سیم ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، حروف مادہ سیم ہے، آپ وہ شکلیں بدل کے آ جائے گا نا لفظ، اس کی بنیاد نہیں وہ جائے گی، اس کی جو روٹس ہیں نا وہ پکڑ لیں گے آپ، اور اس روٹ سے آپ اس کے اس معنی تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن بعض دفعہ نہیں ہم پہنچ پاتے ہیں، وہ اتنے مختلف ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یعنی کہ ایک شکل ہے اور اس کے دو مختلف معنی ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ عربی میں بہت کامن ہے یہ اسلوب، تو یہ ان کا قرآن مجید میں بھی استعمال ہے کہ ایک لفظ ہے اور وہ مختلف معنی میں آئے گا، مختلف معنی میں صرف یہ نہیں کہ مختلف اپوزٹ معنی میں آئے گا، ضد ہوں گے وہ ایک دوسرے کی، تو ان کی کچھ نشانیاں بھی ہوں گی، بعض دفعہ نہیں ہوں گی، آیت کے کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیرو، کیا پھیرو؟ وجوہکم، یہ وجہ ان کی جمع، چہرے، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، دونوں اسم ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، قبل المشرقی والمغرب۔ یہ جو قبل کا لفظ ہے نا، یہ اتنے مختلف معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اتنی شکلیں بدل کے یہ بھی آئے گا۔ خیر، یہاں پر اس کا مطلب ہے جی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو۔ ولیکن، اور لیکن حرف ہے، بس اس کا ایک نام ہے، آگے چل کر بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور لیکن البرہ، نیکی اس کی ہے، انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے، بعض نے اس طرح سے کیا نیکی یہ ہے، لیکن اب ہم دیکھیں گے نیکی کیا ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اب یہ کچھ چیزوں پر ایمان لانے کا نام۔ سب سے پہلے ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ آمنہ جی فعل امر ہے، وہ ایمان لایا، وہ ایک ایمان لایا، دیکھیں وہ ایک ایمان لایا آمنہ، وہ سب ایمان لائے آمنو، تم سب ایمان لائے آمن تم، اور تم ایمان لاؤ آمینو۔ تو یہ پریشان نہیں ہونا، یہ بہت دلچسپ ہے، یہ تو بغیر گرامر کے بھی آپ انشاءاللہ تعالی۔ میں کچھ ایسی خواتین کو، ایجڈ خواتین کو کبھی دیکھا کرتی تھی کہ قرآن مجید کے لفظوں کی بہت پہچان ہوتی تھی انہیں، ماشاءاللہ وہ بہت پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی تھی لیکن وہ پکڑ لیتی تھی، اس کا ترجمہ وہی کرتی تھی، غلط نہیں کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے پڑھا اتنا ہوتا ہے، انہیں دلچسپی اتنی ہوتی ہے۔ تو آپ ہر طرح سے، آپ ویسے بھی غور کیا کریں ہر لفظ پہ، ویسے بھی یاد کر لیں، اور جو نشانیاں میں بتاتی ہوں اس کے ساتھ بھی یاد کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہوگا۔ دیکھیں یہ تو اتنا برکت والا علم ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ مجھے لگتا ہے میں صرف قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے میری زندگی کم ہے، اور کہاں یہ کہ اس کو ہم کھولیں اور پڑھیں اور بیان کریں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے قرآن مجید سے جڑنے کی اور جوڑنے کی، ورنہ قرآن مجید کو تو
آپ اگر سادہ سے انسان ہیں، آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، آپ نے بس سادہ سا تجوید سے سیکھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اس کی برکتیں ہیں. لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے اردو آپ کو آتی ہے، انگلش آتی ہے، تو پھر عربی آنی چاہیے. پھر آپ کے پاس جواز نہیں رہتا اب. ورنہ ایک سادہ شخص ہے، وہ خالی ہاتھ پھیر کر بس تجوید سے پڑھ رہا ہے، سادہ سی، وہ بھی صحیح نہیں اس کی، اللہ قبول کرنے والے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن اب آپ نے باقی کورسز کیے ہیں، آپ میٹرک کیا ہے، کم از کم ایف اے کیا ہے، اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، پھر عربی آنی چاہیے. اب آپ پر ہے، پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ ابھی نہیں پراپر عربی سیکھ سکتی، کوئی بات نہیں، جو میں سکھا رہی ہوں اسے سیکھ لیں. اگر یہ بھی نہیں سیکھ سکتی کوئی بات نہیں، باقی کورسز جو ہمارے کروائے جا رہے ہیں آپ، وہ اس سے بھی آسان ہے. اتنے آسان ہیں کہ بعض تو صرف 3 منٹ کے ہیں، اس میں تو بس ترجمہ اور مختصر مفہوم بتایا جاتا ہے. آپ وہ کر لیں تو کرنے والے بنے، صرف اس پہ نہ رہیں کہ جی بس میں نے اتنا سیکھ لیا اور ساری زندگی اسی کو پڑھتی رہوں گی. وہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ہے اسی طرح ساری زندگی اللہ کو پسند ہوگا. ہو سکتا ہے وہ دکھوں تکلیفوں والے ہوں، ان کے وہ دکھ وہ تکلیف ان کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر چکے ہوں کہ ان کو یہ اس چکر میں وہ نہیں آئیں گے. لیکن باقی لوگوں کو قرآن مجید کا لالچ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور سیکھوں اور سیکھوں، کم از کم تلاوت کروں، اس کے لفظوں کو ویسے ہی یاد کر لوں. اگر گرامر نہیں بھی آتی تو اتنا پڑھیں، اتنی محبت سے الفاظ کو دیکھیں، یاد کریں کہ ویسے ہی آ جائے جتنا ضروری ہے. دیکھیں اس کے علم تو پورا کسی کو نہیں آیا، یہ یاد رکھ لیں. یہ تو سمندر ہے، یہ تو ہماری کوششیں ہیں. کوشش کیا ہے؟ یہ علم، اسی کو علم آنا کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک کوئی علم عمل میں نہ ڈھلے وہ علم نہیں ہے، وہ بیکار ہے. جتنا سیکھیں ساتھ عمل بھی کریں اور ساتھ آگے بھی پہنچائیں. دوسرا یہ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ قرآن مجید سے جڑے ہوئے علم کتنے زیادہ ہیں کہ ہماری زندگی کم ہے کہ ہم انہیں حاصل کر سکیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے سارے علم سیکھ لیے، اور کہاں یہ کہ وہ یہ دعویٰ کرے مجھے قرآن مجید آ گیا. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ بس ہماری زندگی اس کے ساتھ گزر جائے، برائیوں میں نہ گزرے، کہ لوگوں کی غیبتیں کرتے، دنیا کے گلے شکوے کرتے، اللہ سے گلے شکوے کرتے نہ گزرے، ضائع نہ ہو جائے، ہم نہ ضائع ہو جائیں. بس یہ ہماری کوشش ہے، قرآن مجید کے ساتھ گزر جائے، اسے ہاتھ میں لے کر گزر جائے، خالی چلیں تلاوت کر کے گزر جائے، چلیں صرف ترجمہ کر کے گزر جائے، چلیں صرف تفسیر کے ساتھ گزر جائے، کسی طرح اس کے ساتھ گزر جائے. پورے علوم نہیں آتے کوئی بات نہیں، کسی کو بھی نہیں آیا آج تک. اور بہت زیادہ علوم بعض دفعہ انسان کو بھٹکا بھی دیتے ہیں، وہ صرف علم ہی حاصل کرتا رہ جاتا ہے، عمل نہیں کر پاتا. تو اللہ سے نفع بخش علم مانگا کریں جو اللہ کو بھی راضی کر دے، جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو گیا، اللہ آپ سے راضی انشاءاللہ. اب اللہ کی مخلوق کو آپ کس طرح فائدہ دیتے ہیں؟ کوئی صرف کسی درس والی باجی سے پڑھتی ہیں، کوئی ایک آیت سنتی ہیں، ان کا دل بدل جاتا ہے، وہ اس ایک آیت پہ ساری زندگی عمل کرتی ہیں، اللہ راضی. کچھ کہاں کہاں کے سفر کیے، خاک چھانی، صرف علم ہی حاصل کیے، عمل میں نہ لا سکے. تو یہ اب بندے اور اللہ کا معاملہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ کو وہ علم پسند ہے جس پر عمل کیا جائے. میں قرآن مجید کی جتنی، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، جتنا میں قرآن مجید کو پڑھتی ہوں، سیکھتی ہوں، سمجھتی ہوں، اتنا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ عمل میں لانا ضروری ہے اور سیکھنا بھی ضروری ہے، جتنا حسب توفیق، حسب استطاعت. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. نہ ایج کو بیچ میں لائیے گا. میں نے تو 40 سال کی عمر میں شروع کیا. میں نہیں کہتی مجھے کچھ آیا ہے، لیکن میرے ساتھ کی خواتین کہتی ہیں جی ہم تو بوڑھی ہو گئی ہیں، 40 کی ہو گئیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں کچھ رہتا، یا بھی بہت عمر ہوگی. وہ تو اس طرف آتی نہیں ہے یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا، وہ کہتی ہیں بڑی عمر ہوگی. اور میں سوچتی ہوں کہ مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ میری عمر بڑی ہوئی. مجھے تو لگا میں پیدا ہی اس دن ہوئی ہوں، اس 40 سال کی عمر میں، جب میں نے قرآن مجید سے میں جڑی ہوں. یہ آپ کے سوچنے کا انداز ہے. آپ نے کہہ دیا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور اب میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن آپ کو اپنے ماضی کی سب باتیں یاد ہیں، آپ کو خاندان والوں کی سب باتیں یاد ہیں، ان کی حرکتیں، ان کے کرتوت، وہ آپ سارا دن ڈسکس کریں گی.
اپنی نسلوں تک وہ علم پہنچائیں گی، تمہارے باپ دادا نے، تمہاری پھوپھوں نے یہ کیا، تمہارے چاچا نے یہ کیا. لیکن قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہوئے آپ اسی عمر کی خاتون، آپ بوڑھی اپنے آپ کو کہہ جاتی ہیں. میں نے 75-80 سال کی عورتیں دیکھی ہیں، کیا ان کی یادداشت ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن قرآن مجید کا وہ تھک جاتی ہیں. اور اسی عمر کی میں نے عورتیں دیکھی جو حفظ کر رہی ہوتی ہیں، 70 سال کی عورتیں. یہ سب آپ کے ذہن میں ہے، کچھ نہیں کہتا قرآن مجید. ہاں دنیا کے علوم تھکا دیں گے آپ کو، چلیں 40-50 سال کے بعد مشکل ہو جائے گا. قرآن مجید نہیں تھکائے گا، جوان کر دے گا، طاقت لائے گا، شفا دے گا. یہ ذہن میں آپ کے نکالیں، وقت ضائع کر رہی ہیں آپ. بس قرآن مجید سے نہیں جڑیں گی، بہانے اتنے ہم لے آئیں گے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، یاد نہیں ہوتا، وقت نہیں ملتا. لیکن وہ وقت ٹی وی کے آگے گزار دیں گے، لمبی لمبی فون کالز پہ گزار دیں گے، بازاروں میں گزار دیں گے، ماضی کے پچھتاووں میں گزار دیں گے، ماضی کی یادوں میں گزار دیں گے، مستقبل کے خوف میں گزار دیں گے. قرآن مجید کے ساتھ نہیں گزاریں گے. تو یہ صرف آپ کی سوچ ہے، اسے بدلیں. کچھ نہیں ہے قرآن مجید کا، عمر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں. 63 تک وہ بالکل جوانوں کی طرح کام کیا. ایج کے ساتھ تھوڑی بہت چینجز آئیں، لیکن آپ ان کے وہ مشن دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں. ادھر سے فارغ ہوتے تھے دوسرا کام، ایک غزوے سے آتے تھے دوسرے کی طرف نکل جاتے تھے، ایک کام سے فارغ ہوتے تھے، فیملی کو بھی پورا ٹائم دے رہے ہیں، بیویاں بھی کئی تھیں، اور دوستوں کو بھی دے رہے ہیں، عوام کو بھی دے رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، دنیا بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جنگیں بھی لڑ رہے ہیں، باہر سے جو وفد آ رہے ہیں ان کو بھی پورا وقت دے رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں، ایج کو بیچ میں نہ لائیں، قرآن مجید سے جڑیں. کوئی اور بہانہ ہے تو ٹھیک ہے. باقی میں بیماریوں کا بھی بتا دوں، میں نے ایسی ایسی بیمار خواتین کینسر کے ساتھ دیکھی ہیں، وہ قرآن مجید کو، بلکہ یہ تو اور وقت ہے کہ قرآن مجید سے جڑ جائیں. تو یہ سارے بہانے ان کو سائیڈ پہ کریں، جڑیں، قرآن مجید کو وقت دیں اور اپنی خوش قسمتی سمجھیں. بلکہ آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی عمر کی خواتین قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میری تو بہت عمر ہو گئی ہے، میں تھک جاتی ہوں، یا میری یہ مصروفیت ہے، میری وہ مصروفیت ہے. مصروفیت تو بی ختم ہی نہیں ہونی بیٹی آپ کی کبھی بھی. مصروفیت کو بدل دیں، قرآن مجید کو مصروفیت بنا لیں، باقی کام چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے. آپ کے بچوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے کام بھی ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے آپ سے محبت بھی کرنے لگیں گے، آپ کی عزت بھی کرنے لگیں گے. یہ جو آپ قدم قدم پر ان کو کبھی کوئی کلیریفیکیشن دیتی ہیں، کبھی کچھ کہتی ہیں، مجھے سمجھو، میں کتنی اچھی ہوں، میں کتنی نیک ہوں، میں نے تمہاری کتنی خدمت کی، اور وہ سمجھ ہی نہیں رہے. آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں، آپ اپنا وقت صحیح جگہ پہ لگائیں. یہ معاملات، لوگوں کے معاملات اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. آپ کا وقت ہی نہیں لگے گا ان کو بتانے کے لیے، وہ خود ہی آپ کی عزت کرنے لگیں گے، خود ہی آپ سے محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دین کو ضرورت ہے کہ سب لوگ آئیں. یہ قرآن مجید کا علم فرض کفایہ نہیں ہے. یہ چلیں علم المیراث ہو گیا، کچھ اور علم ہو گئے، بعض دفعہ جنگوں میں بھی جانا، علم الکفایہ کے چند چلے گئے، باقیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اب ہماری پوچھ نہیں ہوگی. قرآن مجید کا علم فرض کفایہ نہیں ہے، یہ سب پر لازم ہے. کسی نہ کسی درجے پر حاصل کریں اور آگے پہنچائیں. ہماری سوچ ہی نہیں اس طرف آتی، ہم اپنی زندگیوں کا گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، رونا روتے رہتے ہیں. تو اپنی سوچ کو درست کریں. اچھا جی، یہ آیت کو میں مختصر آپ کے سامنے رکھتی ہوں، باقی اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہ میں نے جتنا بتانا تھا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج اتنا کافی ہے. من آمنا، جو ایمان لایا، لیکن ہم ترجمہ کریں گے اس من کی وجہ سے، جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، اور الیوم الاخر، سب پر اللہ لگا ہوا، سب اسم ہے، آخری دن پر، یوم آخرت پر. یہ ہمارا ایمانیات ہے، یہ وہ چل رہا ہے. کس کس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ اور یہ ایمان، یہ با کے ساتھ ہے، با کے حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکی ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. جو اللہ پر ایمان لائے، اور آخری دن پر، یوم آخرت پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور نبیوں پر، والنبیین. ٹھیک ہے، تو یہ نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اس کا پہلے عقائد درست ہوں، اور کیا کرے، وہ آت المالا، آتا، آتا تھا حمزہ تایا، یہ لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، آنا، لانا، دینا. اس ایک الف کے اوپر دوسرا الف ہو تو اس کا مطلب دینا ہوتا ہے، اور وہ دے المالا، مال کو، اعلی حبی ہی،
اعلیٰ حرف ہے، باقی دونوں اسم ہے. اس کی حب میں، اس کی محبت میں. اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے، اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت میں، کہ مال سے محبت ہے پھر بھی وہ دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذویل قربا، قرابت داروں کو. زوی، زو، زا، زی، والا، زوی، والے. ٹھیک ہے، تو قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو. ول یتامہ، اور یتیموں کو. ول مساکین، اور مسکینوں کو. وابن السبیل، اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا بیٹا مراد مسافر کو. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. وفی الرکاب، اور گردنیں چھڑوانے میں. تو اس میں یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے محبت میں، اس کے راستے میں جو دیا ہے نا اللہ نے وہ دینا ہے. اور صرف غریبوں کو، ضرورت مندوں کو نہیں، ان کا آگے زکوٰۃ کی صورت میں ذکر آ رہا ہے. جو جنہیں ضرورت نہیں بھی ہے ان پہ بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. رشتہ داروں کو دیں. یتیم کہتے ہیں وہ نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو گئے. اور یتیموں کو. مسکین کے جی بہت مختلف ڈیفینیشن ہے. وہ بھی شخص اس میں آتا ہے جس کے پاس نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو. اور وہ بھی آتا ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن ضرورت نہیں پوری ہو رہی. سفید پوش. اور مسافروں کو دو. ٹھیک ہے، اپنا مال ان پر دو، ان پہ لگاؤ. اور سوال کرنے والے، جو بھی سوال کرے. وافی رکاب، گردنیں چھڑوانے میں. پہلے تو غلام ہوتے تھے، اب کسی پہ قرضہ ہے تو یہ اس کی اپنی بہت سی تفصیلات ہیں، میں صرف مختصر شیئر کر رہی ہوں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ پیچھے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، وہ فعل امر ہے، یہ فعل ماضی ہے. اور من کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ جی جو یہ کرے، جو وہ کرے. ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، دے. ٹھیک ہے، یہ بہت سے لفظ پیچھے گزر چکے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. والموفون، یہ موفون وفا سے، واو فا یا حروف مادہ ہیں. میم پر پیش آئے نا تو یہ عام طور پہ اسم میں ہوتا ہے. تو واو نون کے ساتھ یہ اب میم پر پیش آ رہی ہے تو فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. وعدہ پورا کرنے والے، اس کے اندر ہی ہے وفا کرنے والے. بالخصوص آگے بھی عہدیم آ رہا ہے تو اپنے عہد کو، اور جو اپنے عہد کو پورے کرنے والے ہیں. اس میں واو حرف ہے، با حرف ہے. یہ میں نہ بھی بتاؤں یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا الحمدللہ. یہ میں بعض جو کوئی نئے بھولے بھٹکے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں، میں بعض دفعہ ان کے لیے بیچ میں، اور بعض دفعہ آپ کی یاد دہانی کے لیے، لیکن جب وقت کم ہوگا تو تب میں یہ چیزیں سکپ کر دوں گی. اپنے عہد کو، جی عہد میں بہت کچھ آتا ہے. اللہ سے عہد، اللہ سے وعدے، بندوں سے وعدے. اللہ سے وعدے، وعدے الست جو کہا جاتا ہے، جو پہلے عالم ارواح میں لیا گیا. اور پھر اللہ سے وعدہ، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی تو اللہ سے وعدہ ہے. پھر بندوں سے وعدے، ہر طرح کے وعدے ہیں، قدم قدم پہ ہماری ان سے کمٹمنٹس ہوتی ہیں. پھر میاں بیوی کا ایک عہد ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں، تو یہ لوگ، نیکی اس کی ہے جو یہ ایمانیات، ان چیزوں پہ ایمان لائے، ان چیزوں پہ خرچہ کرے، اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ دے، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اب گرامر اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہوگا کہ پیچھے ماضی یہ فعل ہے، اور یہ الموفونا اب یہ اسم آ گیا، اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورے کرتے ہیں. اذا آہدو، جب بھی وہ عہد کریں. آہدو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں عین ہا دال حروف مادہ ہے، تو واو الف آخر میں آ رہا ہے، پہلا حرف حرکت والا. یہ ٹپیکل، یہ فعل ماضی ہے، انہوں نے عہد کیا. لیکن اذا کی وجہ سے ہم یہ کریں گے جب وہ عہد کریں، عہد کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو ایک بار ترجمہ پھر سن لیں، پھر آگے چلتے ہیں. اس میں سے سمپل آسان الفاظ ہیں، بہت سے اردو میں آپ واقف ہیں، تو اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گی. اس کے مفہوم کو آج آپ نے نا اپنے اندر رچا بسا لینا ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ پچھلی 2 آیات پیچھے ہو جاتی نا، پورا 1 گھنٹہ میں آج اس کو دینا چاہ رہی تھی، آیت بر کو. لیکن خیر، پورا 1 گھنٹہ بھی دیتی تو بھی جس کا دل بدلنا ہے، جس پہ اثر ہونا ہے، تو یہ اللہ سے دعا ہے. تو آپ بھی دعا کیا کریں کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، آپ کا دل بدلے قرآن مجید سے. اور اگر میں 1 منٹ میں بتاؤں گی تو بھی جس کا دل بدلنا ہے وہ بدل جانا ہے، نہیں بدلنا تو پورے 1 گھنٹے میں بھی نہیں بدلنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ میری زبان میں بھی اثر دیں اور آپ کے دلوں پر بھی اثر ہو. اچھا جی، ترجمہ سن لیں. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو کہ یہاں بس اللہ ملے گا، اور لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر. دیکھیں جی، الکتاب
اور کتاب پر یہ بھی ٹھیک ہے، ال کئی طرح کا ہوتا ہے، کسی نے جمع کے ساتھ کیا وہ بھی ٹھیک ہے، اور نبیوں پر ایمان لائے، ان سب پر ایمان لانا ہے، اور مال دے، اس کی محبت میں مال دے، کس کس کو؟ قرابت داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو۔ مسافر چاہے امیر ترین انسان بھی آ جائے، جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے تو وہ مسافر میں شمار ہوگا۔ بعض اس سے مراد مہمان بھی لیتے ہیں، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑوانے میں۔ آج بھی کوئی بے گناہ قیدی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، جو جن کے اوپر قرض ہے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اپنے وعدے پورے کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کریں۔ اس کا آخری حصہ رہ گیا، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ والصابرین، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، میرا تو دل چاہ رہا ہے، بلکہ اس پر بھی اتنا ٹائم لگے گا لیکن میں مختصر آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ الصابرین، ال لگا ہوا اسم ہے، سواد بارہ حروف مادہ ہے۔ صابر ہوتا ہے صبر کرنے والا ہے، خاص وزن پر ہے، فائل کا، یہ اس کی جمع ہے، صبر کرنے والے ہیں۔ فی البأساء والضراء، یہ دو الفاظ کو سمجھ لیجئے، بہت استعمال ہے قرآن مجید کو۔ وحین البأس، بیسیکلی یہاں تین چیزوں کا، تین موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کمزور زیادہ پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ سے بھی گلے شکوے کر بیٹھتا ہے، خود بھی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا، بہت بڑے آزمائش کے یہ وقت ہوتے ہیں۔ اس میں جو صبر کرنے والے ہیں اس کی نیکی ہے، کیا ہے؟ البأساء، الضراء، اور حین الباس۔ یہ میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں یہ بھی بتا دوں ان کی بہت تفصیلات ہیں، مختلف اسکالرز ان کی مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، ایک بیسک مجھ سے سن لیں۔ البأساء ہوتا ہے جی، یہ با حمزہ سین حروف مادہ، فقر، بھوک، تنگ دستی، جسمانی تکلیف، اس طرح سے۔ الضراء، یہ بھی جسمانی تکلیف ہے لیکن اس میں بیماری خاص طور پر شامل ہوگی۔ البأساء میں تنگ دستی، فقر، بھوک، الضراء میں بیماری، الباس جنگ، تو ہین ہین کہتے ہیں یہ وقت کو، وحین الباس، اور جنگ کے وقت۔ تو یہ تین موقع ایسے ہیں کہ جو اس میں صبر کرتے ہیں نا ان کی نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بہت لوگ کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ اب آپ ان کی تفاصیل انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے بھی کہیں نہ کہیں شیئر کرتے رہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ صدقوا، صاد دال قاف حروف مادہ ہیں، واو الف آخر میں آ رہا ہے، پہلا حرف حرکت والا ہے، یہ ٹپیکل، یہ فعل ماضی ہے، انہوں نے سچ کہا۔ انہوں نے فعل ماضی ہے اور واو جمع کی ہے، اور وہ غائب، انہوں نے کہا۔ اگر ہوتا کہ ہوتا ماضی، ہوتا جمع ہی لیکن ہوتے حاضر کہ تم سب نے سچ کہا تو صدق تم ہوتا، آخر میں تم لگی ہوتی۔ تو فعل ماضی کے نا آخر میں، فعل ماضی بڑے آرام سے پہچانے جاتے ہیں، ان میں کچھ ہیں جیسے یہ واو الف کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ ماضی ہے کہ امر کے نہیں، یا مضارع جس کا نون گرا ہے، باقی بہت آرام سے پہچانے جاتے ہیں۔ فعل ماضی کے آخر میں لمبی تا آئے گی ساکن، وہ صرف فعل ماضی میں آتی ہے، مؤنث کی ہوتی ہے، یا زیر زبر والی تا بھی آتی ہے، یا تم لگی ہوگی، یا تما لگی ہوگی، یا پیش والی تا پیش والی، زیر پیش والی، تو وہ زیادہ تر جو ہے نا ان کے آرام سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں آپ کو یہ کنفیوژن ہوگی واو الف کی، کیونکہ واو الف فعل ماضی کے علاوہ اور بھی بہت سارے جگہوں پر آتا ہے، وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک آپ کو ایک آدھ جگہ پر اور کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ جی یہ تو جو اس کی لمبی تا ہے، اس کی جو حرکت ہے یہ تو اسم میں بھی آتی ہے، تو وہ میں آپ کو وہاں بتا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسم میں سیم حرکت کی خاص آواز ہوتی ہے، فعل میں وہ آواز نہیں آتی، جیسے اسم میں آتو، آتی، یہ آواز اسی طرح آئے گی، اور وہ لفظ جس کے ساتھ یہ آواز میچ کرے گی وہ اسم ہوگا، فعل میں نہیں آتی، وہ فعل میں کچھ اور ہوگی، تو چاہے حرکت سیم ہی ہے اور لمبی تا کے ساتھ، تو آپ نے نا پریشان نہیں ہونا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس ابھی سنتے جائیں، جتنی سمجھ آتی ہے وہ لکھتی جائیں، دہراتی جائیں، سارا ہفتہ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، میری لکھوائی ہوئی باتوں کو چاہے مہینے میں ایک بار دہرا لیں، آیت کریمہ کو پورا ہفتہ دہرا لیں، وہ آپ کو ویسے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی برکت سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر جو کیا ہے، المتقون۔ اب واو نون ہمیشہ فعل کے ساتھ تھوڑی آتی ہے، واو نون کے ساتھ اگر پیش والی میم آ جائے تو اسم ہو جائے گا، اور اگر ال لگا ہوا ہے تو اسم ہو جائے گا، اور بعض دفعہ
واو نون کے ساتھ نہ میم والی پیش ہے نہ ال ہے، لیکن علامت مضارع بھی نہیں ہے، تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تو اسم بھی بہت آئیں گے قرآن مجید میں۔ تو فعل مضارع کا مضارع کی طرح ترجمہ کریں گے، اور جو اسم ہوگا اس کا عام طور پہ کرنے والے کی طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی بھی تفصیلات ہیں جو میں بعد میں شیئر کروں گی، کہ شکل ایک جیسی لگ رہی ہے تو یعنی کہ اس میں کیا فرق ہے۔ اور پھر بعض دفعہ میں آپ کو پہچان کروا بھی دیتی ہوں کرنے والے کے ساتھ، اس کا ترجمہ جی یہ اسم ہے، واو نون کے ساتھ ہم نے پہچان بھی لیا، لیکن اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے بعض اسکالرز نے فیل کی طرح کیا ہوتا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے، ان کی تفصیلات ہوتی ہیں، ان کی ڈیپتھ ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کبھی آپ سے شیئر کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو جتنا میں نے بتایا، کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی ایک بار ریکارڈنگ سن لیں، 2-3 بار بھی سن لیں پیچھے کر کے، اس حصے کو لکھا کریں ساتھ، پورا ہفتہ آیات کو پڑھیں، سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ بیسیکلی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ فعل میں بس دو ہی ہیں، یا فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا۔ اب انہی کو پہچان کروانے میں ہمارا یہ دوسرا سال، پونے 2 سال ہونے والے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہم آخر تک کرتے رہیں گے پہچان انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہم مکمل قرآن مجید اس طرح کریں گے، اور یہ کرتے کرتے اتنی گرامر بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی دہرائی بھی کر لیں گے۔ وہی چیزیں اگر میں نے کچھ چیزیں آج نہیں بتائی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ایسی ہیں کہ جو میں نے دہرائی کے طور پہ بتائی ہیں یا میں نے چھوڑ دی ہیں، وہ آپ کو آتی ہیں۔ تو بس آپ جو آیت کریمہ ہر ہفتے آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ بھی سمجھا کریں، امتحان بھی سمجھا کریں، پورا ہفتہ نا ان کو خوشی سے، محبت سے، قرآن مجید کو تو دیکھنا باعث برکت ہے۔ اتنی خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، چاہے تلاوت کر رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے اس وقت الحمدللہ۔ شکر گزاری کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی شکر گزاری کا یہ بھی ہے کہ بس اس کو آپ پکڑ لیں، بس جانے نہیں دینا اب آپ نے، خود بھی سیکھنا ہے، لوگوں کو بھی سکھانا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ تلاوت کیا کریں تو تلاوت مصحف ہاتھ میں لے کر کیا کریں، باقی چاہے جتنی مرضی سارا دن ایپ کے ساتھ جڑی رہیں۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔